اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے، اس کی 45 45 آیات ہیں و 5 رکوعات اور 5 رکوع ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو زمین میں فرشتوں کو رسول پیغام لانے والا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام لانے والا بنایا۔ رسول جمع رسول کی، جس کا مطلب ہے پیغام لانے والا۔ تو فرشتے چونکہ اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے تھے، پھر انبیاء لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور فرشتوں کو رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو فرشتوں کو رسول بنانے والی ہے۔ اولی اجنحۃ، وہ فرشتے پروں والے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ فرشتے پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، 2 پروں والے، 3 اور 4 پروں والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف پر عطا فرمائے ہیں۔ کسی فرشتے کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، کسی کو 3 پر اور کسی کو 4 پر عطا فرمائے ہیں، جن کے ذریعے وہ اڑتے ہیں، ہوا میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 تک ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر عطا فرمائے ہیں، بلکہ یہ صرف کثرت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ یعنی مختلف جو ہے تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر عطا فرمائے ہیں۔ اور بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے بھی زیادہ پر عطا فرمائے تھے، بلکہ سینکڑوں کے حساب سے، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف تعداد میں پر عطا فرمائے تھے، جن کے ذریعے وہ سفر کرتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں بڑھا دیتا ہے جو چاہے۔ یعنی اس کا تعلق پروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ چاہے زیادہ پر عطا فرماتے ہیں، اور یہ عام حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے چاہیں، جتنا پیدا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنانے، ان کو پروں والے پیدا کرنے اور ان کو مختلف تعداد میں پر عطا کرنے پر قادر ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر کام پر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت، جو بھی رحمت اپنے بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی دنیاوی یا اخروی نعمت جب بندوں کو عطا فرماتے ہیں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہاں لفظ رحمت عام ہے، اس میں دینی اور اخروی نعمتیں داخل ہیں۔ دینی نعمتیں جیسے ایمان لانا، علم، عمل صالح، اور اسی طرح نبوت و ولایت، اور دنیاوی نعمتیں جیسے رزق، اسباب، آرام و راحت، صحت و تندرستی، مال و عزت وغیرہ۔ تو معنی اس آیت کے بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کریں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ روک لیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں ہے، یعنی اس کو عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یمسک عام ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں دنیا کے مصائب و آلام بھی داخل ہیں کہ جب اللہ ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کر سکے، پریشان کر سکے، تکلیف دے سکے۔ اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہے
تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو رحمت دے سکے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت کا جو حصہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت انسان کو توکل سکھاتی ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات پر توکل رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ عام طور پر جب لوگ آزمائش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نے جادو کر لیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جادو بھی برحق ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو کوئی جادوگر اس کو روک نہیں سکتا۔ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا، یعنی ہر قسم کا توکل اور بھروسہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ 4 آیتیں یہ ہیں، ایک آیت تو یہ ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم۔ دوسری آیت اسی کے ہم معنی ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اور تیسری آیت ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور چوتھی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چوپایا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو، اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو یہ 4 آیات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ صبح کو کیا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مشرکین تھے، عرب کے باطل خیالات جو رکھنے والے تھے، ان کا یہ عقیدہ اور خیال تھا کہ بارش جب ہوتی ہے تو خاص ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ یہ ستارہ بارش برسانے والا ہے، تو وہ ستاروں کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے۔ آیت فتح یہی مذکورہ آیت ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم۔ تو بہرحال چاہے بارش ہو، رزق ہو، مصیبت اور پریشانی ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس پریشانی مصیبت کو دور کر کے اس بندے کو راحت و آرام عطا فرماتے ہیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی اس نعمت اور احسان کا جو اس نے تم پر کیا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں مگر صرف وہ ہے۔ فانا توفکون، پھر تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ یعنی رزق دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا ہے، کچھ لوگ ماننے والے تھے، کچھ نہیں ماننے والے تھے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کو طرح طرح کی باتیں سنائی۔ تو اگر یہ بھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی تک تمام کاموں کا پہنچنا ہے، سب کاموں کو سب اسی کی طرف لٹایا جائے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے غرور، زیادہ دھوکے باز، اس سے مراد شیطان ہے۔
غرور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت دھوکہ دینے والا۔ اس سے مراد شیطان ہے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کفر اور معصیت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور لا یغرنکم باللہ یعنی وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ دے دے۔ اس دھوکے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان برے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ گناہوں کے اچھے فائدے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس گناہ کا یہ فائدہ ہے، اس گناہ کا یہ فائدہ ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یہ دھوکے باز سے مراد یہاں پر شیطان ہے کہ وہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، سو تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن رکھو، کبھی بھی اس کی بات مت مانو، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب دوزخ والے ہو جائیں۔ یعنی جو اس کا ماننے والے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کا گروہ ہے، وہ ان کو گناہ کی دعوت، کفر کی دعوت اسی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنم والے ہو جائیں۔ وہ کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، معافی ہے، واجر کریم، واجر کبیر، اور بڑا ثواب ہے۔